حاضرین گرامی قدر، قرآن کا مطلوب انسان کورس میں آج ہم سورہ آل عمران کے ایک مقام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مقام آیت نمبر 14 تا 17 پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے 3 مقامات کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور سورہ بقرہ کے حوالے سے ہم نے کچھ تمہیدی گفتگو بھی کی تھی۔ یہ بھی دیکھا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود سے خطاب کر کے انہیں منصب امامت سے معزول کیا ہے، ان پر اتمام حجت کیا، اور پھر بنی اسماعیل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس منصب کے اوپر فائز کیا، اور تباً ظاہر ہے کہ مسلمان امت مسلمہ اس منصب کے اوپر فائز ہوئی۔ ان کا تزکیہ و تطہیر یہ سورہ بقرہ کا موضوع تھا۔ اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تخلیق ہے جو قرآن مجید کی صورتوں کے ضمن میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال تو خود ہم انسان ہیں، جو مرد اور عورت کے جوڑے کی شکل میں اس دنیا میں موجود ہیں، اور انہی کے ملنے سے پھر نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ تو چیزیں جوڑوں کی شکل میں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ جوڑے کا ایک حصہ تخلیق کا ایک مقصد پورا کرتا ہے اور دوسرا حصہ دوسرا مقصد پورا کرتا ہے۔ چنانچہ زمین و آسمان کا جوڑا ہے، دن و رات کا جوڑا ہے، اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑا ہے۔ اس پہ پھر میں نے بڑی تفصیل سے ایمانیات میں گفتگو کی ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو خاص طور پر جہاں میں نے آخرت کے دلائل بیان کیے ہیں وہاں پر آپ اس تصور کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اس پس منظر میں یہ بات میں واضح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کو بھی جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کا جوڑا سورہ آل عمران سے مل کر مکمل ہوتا ہے، اور اس میں جوڑے کا پہلو کیا ہے کہ وہاں پر یہود سے خطاب تھا، اور یہاں پر یہود کے ساتھ اب اصل میں جو خطاب ہوگا وہ نصارہ سے ہوگا، ان پر اتمام حجت ہوگا، اور ان کو بھی جو ہدایت کا ایک منصب دیا گیا تھا، یعنی سورہ فاتحہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا کہ وہ لوگ جن پر غضب الہی ہوا وہ یہود ہیں، ان کو معزول کیا گیا، اور پھر جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہوئے، یعنی کہ نصارہ، مسیحی حضرات، عیسائی حضرات، ان کو اس منصب سے فارغ کیا جا رہا ہے، اور پھر امت مسلمہ کو اس منصب کے اوپر فائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر سورہ بقرہ اور آل عمران میں مل کر ایک پورا میسج سامنے آتا ہے کہ سابقہ جو 2 امتیں تھیں وہ امامت کے اس منصب سے، انسانیت کی رہنمائی کے اس منصب سے معزول کی گئی ہے، اور ان کی جگہ مسلمانوں کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا تک، وہ انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچائیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہیں خود ہدایت کی ضرورت ہے، انہیں خود تربیت کی ضرورت ہے، انہیں تزکیہ و تطہیر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہی ان 2 صورتوں کا موضوع ہے، اور اگلی صورتوں کا بھی یہی موضوع ہے کہ خود مسلمانوں کی تربیت کی جائے، ان کا تزکیہ و تطہیر کی جائے۔ یہ جو مقام آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک بہت اہم چیز زیر بحث آ رہی ہے۔ ایک تو جس طرح ہوتا ہے ان سارے مقامات میں کہ کچھ اہم صفات ہیں جو مطلوب صفات ہیں، اور ان کے مطلوب ہونے کا اظہار یہاں ہو جائے گا کہ جنت کا ذکر آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جنت میں جو صفات لے کے جانے والی ہیں ان سے زیادہ مطلوب صفات تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس مقام کی خصوصیت ہے باقی سارے مقامات کی طرح، لیکن اس کے ساتھ یہاں پر ایک جو بہت اہم چیز زیر بحث آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے دنیا میں انسانیت نے ہمیشہ جینے کی 2 سطح اختیار کی ہیں۔ ایک سطح وہ ہے جو زیادہ تر لوگوں نے اختیار کی، دنیا پرستی کی یہ سطح تھی، عیش و عشرت کی زندگی کی یہ سطح تھی، یہ دنیا ہی کو اپنی منزل، اپنا ہدف، اپنی جنت بنانے کی سطح تھی، اور اس سطح کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ انسان ہر طرح کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے، ظلم، زیادتی، یہ سب کچھ دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے، فساد مچتا ہے، جان مال آبرو کی بربادی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے رد عمل میں پھر ایک دوسری سطح ہے جو وجود میں آئی، اور وہ رہبانیت کی سطح ہے جس میں یہ سمجھا گیا کہ ترک دنیا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ مذاہب نے اسی راستے کو اختیار کیا، یعنی وہ مذاہب جو وحی کی تعلیمات کے بغیر کھڑے ہوئے، یہ جن کے اندر انحراف ہو گیا۔ چنانچہ اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ بدھ مت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو بنیادی تصور ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو خواہش ہے یہ اصل میں سارے مصائب کی جڑ ہے۔
تو خواہش کیا ہے؟ دنیا کی خواہش ہے. آپ بیوی چھوڑیں، آپ بچے چھوڑیں، آپ گھر بار چھوڑیں، آپ مال و دولت کو چھوڑیں. چنانچہ جو بدھ مت میں بخشو جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے زندگی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو، اس کی ساری خواہشات کو، اس کی رعنائیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور یہی ان کے نزدیک آئیڈیل ہے. کچھ دیگر مذاہب ہیں جو اس سطح پر اپنی تعلیمات کو نہیں رکھتے، یعنی ان کی تعلیمات میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے ہاں جو ولایت ہے یا خدا سے قربت ہے، اس میں رہبانیت ایک آئیڈیل طریقہ کار ہے. اس کی سب سے نمایاں مثال مسیحیت ہے، عیسائی مذہب ہے، کہ وہاں پر آپ دیکھیے کہ جو وہاں پر نیک وکار لوگ ہیں، سینٹس کا جو ایک سلسلہ ہے، جن کے نام پر مختلف چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ فلاں سینٹ فلاں. تو وہ سینٹ کون تھے؟ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو چھوڑا، اسے ترک کیا، اور پھر نہ گھر بار کیا، نہ بیویاں ہیں، نہ اولادیں ہیں. اور اسی طریقے سے مردوں کے ساتھ خواتین بھی ہم جانتے ہیں کہ جو خواتین ان کی نن ہوتی ہیں، راہبائیں ہوتی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ نہ ساری زندگی شادی کرتی ہیں، بلکہ اسی طرح زندگی گزارتی ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتی ہیں. تو آئیڈیل ان کے ہاں بھی یہی ہے. ایک تیسری بھی سطح ہے جو انفارچونیٹلی مسلمانوں کے ہاں بھی درائی ہے، اور وہ سطح کیا ہے؟ وہ سطح یہ ہے کہ اس میں رہبانیت تو نہیں ہوتی، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، تو رہبانیت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ دین کا جو جمال و کمال ہے، تقوی کی انتہا بہرحال یہی ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے. اس کا سبب کچھ غلط فہمیاں ہیں. قرآن مجید کے جو بیانات ہیں ان میں سے ایک مقام یہ زیر بحث آ رہا ہے، اس کا میں صحیح مدعا واضح کروں گا، اور کچھ قرآن مجید کے مقامات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو درست طور پہ نہ سمجھنا. یعنی حضور جب مدینہ میں تشریف لایا، حکمران بنے، تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور پھر مسلسل لوگ ہجرت کرتے رہے ہیں، مدینہ آتے رہے ہیں. تو وہاں پر چھوٹی سی آبادی تھی، اس پر جو آنے والے مہاجرین تھے ان کا بہت بڑا برڈن پڑ گیا تھا. ان میں سے ہر شخص اس قابل نہیں تھا کہ اپنے معاش کا خود بندوبست کر سکے. تو وہ جو اصحاب الصفہ کہلاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی علم و تعلیم کا مرکز تھا. نہیں، یہ ثانوی بات تھی. اصل میں وہ جو آنے والے مہاجرین تھے جن کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ وہاں پہ رہتے تھے، اور ان کی پھر جتنی بھی ضروریات تھیں وہ حضور کی ذمے تھی، حضور نے اپنے اوپر لے رکھا تھا. تو حضور کا معاملہ یہ تھا، یعنی یہ حضور کی سیکریفائس تھی کہ حضور اپنے گھر میں کھانے کا بندوبست بعد میں کرتے تھے، ان لوگوں کا پہلے کرتے تھے. جو آتا تھا وہ ان میں تقسیم کر دیتے تھے، اس کے بعد کچھ بچتا تھا تو پھر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس کو پھر استعمال کرتے تھے. تو یہ سیکریفائس کی ایک آخری انتہا تھی، جس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین کا کوئی آئیڈیل ہے. اس طرح کی جو زندگی ہے جس میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، گھر میں دنوں تک چولہا نہ جل رہا ہو، تو یہ اس کا پس منظر اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ دین کا کوئی مطالبہ نہیں تھا. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے. ان کی جو رفاعیت تھی، ان کی جو عظمت تھی، اس کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں کہ ملکہ سبا جب تشریف لائی ہیں تو ان کے محل کا حال جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو شیش محل ہے، اور وہ سمجھے کہ سامنے حوض ہے جس میں پانی بہہ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے شلوار کے پائچے اوپر کیے کہ ان کے پاؤں گیلے نہ ہو جائیں. لیکن وہ پتہ یہ تھا کہ جڑاؤ محل تھا، وہ تو شیشہ اس طرح لگا ہوا تھا. تو ایک ملکہ بھی گویا کہ ایک دیہاتی بن گئی. اس درجے کی شان و شوکت تھی، اور بھی بڑے وہاں پہ چیزیں تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کے لیے بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ دیگیں چڑھی ہوئی ہوتی تھیں، اور کھانے کا بڑا بندوبست تھا، لوگوں کے لیے ہر ضروریات کا اہتمام ہوتا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو پھر انسان یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ اہتمام بھی ہو کہ فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ان کی ساری ضرورتیں پوری کی جا رہی ہوں. جب یہ اہتمام ہو تو پھر یہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ چیز بڑی تفصیل سے ہم انشاءاللہ سورہ اعراف کا جو ایک مقام ہمارے ان منتخب مقامات میں شامل ہے، وہاں پر ہم اس پہ بہت تفصیل سے ڈسکس کر کے دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصل نقطہ نظر بیان کریں گے. لیکن یہ وہ مقام ہے، اور ان جیسے وہ مقامات ہیں جہاں سے غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو اس مقام کو بھی میں واضح کر رہا ہوں، حضور کی سیرت کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور کا یہ رویہ تھا تو اس کا سبب یہی تھا. اور پھر ظاہر ہے کہ بعد میں سلطنت جب وسیع ہوئی تو خلفائے راشدین میں سے ہم جانتے ہیں حضرت ابو بکر کا یہی رویہ تھا، حضرت عمر کا بھی یہی رویہ تھا. لیکن اس میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سلطنت چونکہ اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ وہاں پہ بہرحال غریب غربا موجود تھے، تو ان کا خیال کر کے صحابہ کرام نے اپنے سٹینڈرڈ کو اس سطح کے اوپر رکھا. حضرت عثمان کے دور میں چونکہ صورتحال یہ تھی کہ لوگ سونا ہاتھ میں لے کے نکلتے تھے،
اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عثمان نے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا رویہ مختلف تھا، انہوں نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری. تو اگر یہ کوئی چیز ممنوع ہوتی تو حضرت عثمان بھی یہ نہیں کرتے، اور ان سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت سلمان بھی یہ نہیں کرتے. تو ان ساری چیزوں کا ایک پس منظر ہے، اس پس منظر کے بغیر جب اسے سمجھا گیا تو اسے تقوی اور نیکی کا معیار سمجھ لیا گیا. ایسا ہرگز نہیں تھا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر جب تک حکمران نہیں بنے تھے تو نارمل زندگی گزارتے تھے. حضور کا معاملہ بھی یہی تھا، آپ بڑے خوشحال تاجر تھے. نبی بننے کے بعد بھی آپ کے یعنی غیر معمولی حیثیت تھی. مشہور تھا آپ کے متعلق، جو کفار بھی کہتے تھے کہ لوگ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو بہت بڑے تاجر تھے اور آپ کے پاس دولت بھی تھی. ظاہر ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، دعوت کے کاموں میں خرچ کرتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ حضور پیسے والے نہیں تھے یا پیسے رکھنا کوئی جرم تھا، ایسا ہرگز نہیں تھا. وہ خاص پس منظر تھا جس میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ چیز ایک تو مجھے تاریخ سے واضح کرنی تھی، اور دوسرا جو اصولی بات اب ہے وہ قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جہاں سے غلط فہمی ہوتی ہے. ان میں سے ایک مقام یہ ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جو زیر بحث آ رہے ہیں، یعنی دنیا اب زیر بحث آئے گی نا، اس کے اوپر کچھ تنقیدی انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں آئیں گی. یہ کس پس منظر میں کہا جا رہا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جنگ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی. تو یہ بات اب یہود سے کہی جا رہی ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا کہ خدا کی مدد ظاہر ہوئی، اس کے نیک بندوں کے حق میں، اس کے پیغمبر کے حق میں ظاہر ہوئی، اس کے باوجود بھی تم نہیں ایمان لاتے. تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تم جس پیغمبر کے منتظر تھے وہ آ گیا، تم جس کے آنے پہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح معجزانہ طور پہ اسے فتح ہوئی، پھر بھی نہیں مان رہے. تو کیوں نہیں مان رہے؟ اب یہ دیکھیے سورت آل عمران کی آیت 10 میں جہاں سے سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، اور کفر کیا ہے تو ان کے جو مال ہیں اور ان کی اولاد ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ہرگز بھی نہیں بچا سکتے، اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے، اس کے غضب سے نہیں بچا سکتے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کفر کی وجہ کیا ہے. یہ ان کے مال ہیں، ان کی اولاد ہیں، دنیا کی محبت ہے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ان کے اوپر تبصرہ کیا. یہ لوگ مرنا نہیں چاہتے ہیں 1000 سال ان کی عمر ہو. مال کی محبت ان کے اندر، ان کے رگوں پہ کے اندر سرایت کی ہوئی ہے. تو یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ ان کے مال و اولاد ہیں جن میں وہ لگے ہوئے ہیں. تو ان کے مال و اولاد انہیں نہیں بچا سکتے اللہ کی پکڑ سے، ان کو ہرگز اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتے، بلکہ آخر کار یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو یہ سلسلہ کلام ہے جس میں اب 4 آیتوں کے بعد آیت نمبر 14 سے گفتگو شروع کی جا رہی ہے، اور وہ ہمارے سلیکٹڈ مقامات کا حصہ ہے. تو اب دیکھ لیے وہاں پہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسانوں کے لیے مرغوبات دنیا مزین کر دی گئی ہیں. پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو بات کہی گئی ہے مرغوبات، یہ جو شہوات ہیں، ان میں جو اٹریکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھی، اور یہ ایک بڑی فطری چیز ہے. اور قرآن مجید دیگر مقامات پر بیان کرتا ہے کہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات بیان کی. قرآن مجید کا پامال موضوع ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں دنیا میں اچھے برے حالات رکھتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں. اس دنیا میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے، جمال بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے، اور اس دنیا میں مصائب بھی ہیں، آلام بھی ہیں. دونوں سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے کہ دونوں میں انسانوں کا رویہ کیا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے انہیں اٹریکٹیو بنایا. تو ان کو پسند کرنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ان کی تزئین، زینا. ان کو جس وقت انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، یعنی یہ اتنا انسان کے اوپر چھا جاتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کا اصل ہدف بن جائے، یہ انسان کی زندگی بن جائے، اور پھر انسان اس کی وجہ سے خدا کو بھولے، آخرت کو بھولے، حلال حرام کی تمیز کو بھول جائے، جائز ناجائز کے فرق کو بھول جائے، تو پھر انسان خدا کے غضب کو شکار ہوتا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ یہ یہود ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی یہ دنیا پرستی کی وجہ سے نہیں مان رہے، حضور کا ساتھ نہیں دے رہے. تو یہ دنیا ان کو نہیں بچا سکے گی.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے مسئلہ، تو تم اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، اس مرض کا شکار نہ ہونا۔ تو یہ ہے جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور آگے زیر بحث آ جائے گا سورہ اعراف کے اندر کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے اندر، لیکن یہ کہ جس وقت ان کے پیچھے آدمی خدا کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، تو مسئلہ ہے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں ان کی اب آپ تفصیل سن لیجیے، ایک ایک کر کے قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ پہلی چیز جو کہی جا رہی ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ دیکھیے کیا چیز ہے، اور تو سمرا ظاہر ہے کہ یہاں پہ بیویاں ہیں۔ انسان اس دنیا میں جن چیزوں کو اپنے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو، اہم اور بنیادی سمجھتا ہے، وہ بیوی کا حصول ہے، یہ شوہر کا حصول ہے، مرد و زن کا جو تعلق ہے۔ تو یہ جو مرد و زن کا تعلق ہے، اس کے متعلق یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس دنیا میں انسانوں کی سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی خدا کی اسکیم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی نسل آگے بڑھانی اور انسانوں کو پیدا کرنا ہے۔ اب پیدا کرنے کے بعد فرشتے تو پالنے نہیں آئیں گے، یہ مرد عورت ہی پالیں گے، تو ان کو ساتھ رکھنا ہے، ان کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو پالنا کوئی آسان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے باہمی طور پہ ایک کشش پیدا کر دی۔ یہ کشش مجبور کرتی ہے اس دنیا کے ہر مرد اور عورت کو کہ وہ باہم مل کے رہیں۔ جب مل کے رہتے ہیں تو اولاد وجود میں آتی ہے، اور پھر اولاد کی پرورش وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی اسکیم ہے کہ ایک لالی پاپ ہے جو بنا دیا انہوں نے، اور یہ شوگر کوٹ کر دیا اس بھاری ذمہ داری کو کہ تم آؤ گے اس کے پیچھے، لیکن پھر تم اس بندھن میں بنو گے، اور پھر تم اپنی اولاد کی پرورش کرو گے۔ تو دیکھیے اس میں کوئی چیز بھی غلط نہیں ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس کو یا تو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، چنانچہ زنا، بدکرداری، بے حیائی، یہ ہے جرم۔ اور جو مطلوب چیز ہے وہ بھی ہمارے یہاں زیر بحث آ جائے گی ہمارے اس کورس میں، وہ مقام میں شامل ہے حفظ فروج، یعنی انسان ایک عفیف اور پاک دامن زندگی گزارے اور میاں بیوی کے تعلق کے باہر وہ نہ جائے۔ تو ایک تو یہ امتحان کا پہلو اس تعلق میں۔ دوسرا یہ کہ جب انسان اس تعلق میں بن جاتا ہے تو دیکھیے پھر بات یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جو بیویاں ہوتی ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے، قرآن مجید نے بھی یہ بات بیان کی ہے سورۃ تغابن میں، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یعنی معاملہ کیا ہے کہ یہ لوگ بعض اوقات دین کے مطالبات کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور بعض اوقات حرام کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ بھئی فلاں چیز چاہیے، فلاں چاہیے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے نہیں خبر، کہیں سے بھی بندوبست کر کے دو۔ تو یہ چیز کیا ہے، پھر انسان کو حرام پہ لے کے جاتی ہے، یا پھر دین کے کچھ مطالبات ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور خاص طور پر نزول وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ مسئلہ تھا کہ ایک بہت بڑی جدوجہد تھی جو ہو رہی تھی، اور اس میں جو منافقین تھے، یہ کمزور ایمان والے تھے، وہ خود بھی ڈاماڈول تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اسی پس منظر میں ان کی بیویاں، ان کی اولادیں تھیں، تو یہ وہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن عام حالات میں بھی اگر بیوی سپورٹر نہ ہو، بچوں کی آپ اچھی تربیت نہ کریں، تو پھر وہ روکتے ہیں، وہ خیر کے کاموں سے روکتے ہیں، وہ نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، اور گناہوں کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ پھر ایک امتحان ہے بہت بڑا، اور ہماری بیویاں، ہمارے بچے، اور اسی طریقے سے اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے ان کے شوہر سپورٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر کوشش کرنی پڑے گی، تربیت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، دعا مانگنی پڑے گی۔ یہ بھی ایک مقام ہمارے یہاں آئے گا جس میں دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ مقام بھی ہم انشاءاللہ سورہ فرقان میں پڑھیں گے کہ بیوی بچے سپورٹر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اس راہ کی رکاوٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، حرمت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ خود اللہ کی اسکیم کا حصہ ہے۔ اولاد بھی ظاہر ہے کہ انسان اس لیے اولاد پیدا کرتا ہے، ایک تو اس کی بہرحال ایک ضرورت ہے، تسکین اسے ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے۔ یعنی ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے ہی ہمیں سنبھالتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم وہ کچھ کرتے ہیں کہ ان کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جو کچھ کماتے ہیں انہی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال کمائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس تعلق کو اصل میں ایک بہت بڑا امتحان بنا دیتے ہیں۔ بیوی بچے ہمارے سپورٹر بھی ہو سکتے ہیں آخرت میں، اور یہ ہمیں خدا سے دور کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ دوسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ یہ کیا ہے؟ مال ہے۔ زمانہ قدیم میں مال ایسے ہی ہوتا تھا، سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور ڈھیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں جمع کرنے کی علامت ہے،
یعنی آدمی پیسے کو جمع کرتا ہے، اس لیے جمع کرتا ہے، ایک تو بہرحال مال جو ہے اس سے دنیا ملتی ہے، بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ انسان کے اندر ایک نوعیت کی انسیکیورٹی ہوتی ہے، وہ اپنے کل کا چونکہ تصور رکھتا ہے تو آنے والی ضروریات کے لیے وہ بچاتا ہے، یہاں سے نیچرلی انسان پیسوں کو جمع کرتا ہے، بچاتا ہے، لیکن یہ جمع کرنا جب ایک حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر یہ انسان کی خواہش بنتی چلی جاتی ہے، یعنی ڈھیر پہ ڈھیر پھر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں، اور پھر اس میں جو حضور نے بات بیان کی ہے کہ انسان کے پاس سونے کی اگر ایک پوری وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ ایک نہیں ہو، دو ہوں، اور پھر حضور کہتے ہیں کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، اسی کو قرآن نے جو بیان کیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں رکھا تم کو اور کی خواہش نے، اور مل جائے اور آ جائے، یہاں تک کہ تم نے قبر یاد دیکھی، تو انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، مال و دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ زمانہ قدیم میں سونا چاندی ہوتا تھا، اس دور میں ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، روپیہ ہے، بینک کے اندر جناب ہم اکاؤنٹ ہوتے ہیں ہمارے، اور پھر آف کورس سونا چاندی تو ہوتا ہی، خاص طور پہ سونے کے زیورات لوگ بناتے ہیں، رکھتے ہیں اپنے پاس، بڑی تعداد میں رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز دیکھیے ایک دفعہ پھر امتحان ہے، یعنی ویسے تو یہ مزین ہمارے لیے کر دیا جائے، اٹریکٹیو ہمارے لیے کر دیا جائے، تو اس کو رکھنا گننا خود اپنی ذات میں بڑی نعمت ہے کہ اتنے پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے میرے ایسٹ ہیں، آدمی بڑا اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، سب کچھ حاصل کرتا ہے، لیکن دوسری چیز کیا ہے کہ یہ انسان کو بخل کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ انسان کو مال حرام کمانے کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ جو حقوق عائد ہوتے ہیں غریبوں کے، مسکینوں کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، یا سماج کے حوالے سے جو ضروریات ہیں، نصرت دین کے حوالے سے جو ضروریات ہیں، انسان ان کو پورا نہ کرے اور کی حوث میں لگا رہے، تو انسان پھر نافرمانی کے راستے پہ نکل جاتا ہے، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان چاہے تو ایک اور راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے کہ اس پیسے سے وہ آخرت کو کمائے، اور جب کوئی یہ طے کر لیتا ہے تو پھر پیسے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی آخرت کمانے کا یہ اہم ترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ پیسے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، غریبوں کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، خدا کے دین کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس کے جو انفاق کا اجر بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، 700 گنا تک جو نیکیوں کا اجر بیان کیا گیا اسی پس منظر میں بیان کیا گیا، اور نصرت دین کے لیے جو پیسہ خرچ کیے جائیں گے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، تم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہو اور میں اپنی شان کے مطابق لوٹاؤں گا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو اگر صحیح طرح استعمال کیا جائے، لیکن یہ بہرحال ایک بہت بڑا امتحان ہے، دو دھاری تلوار ہے جس میں ہر طرح کی چیز ہو سکتی ہے، فیصلہ کیسے ہوگا ہم کریں گے، ہمیں درست فیصلہ کرنا ہے، اپنی ضروریات پہ بھی خرچ کرنا ہے، فیوچر کے لیے سیونگ بھی کرنی ہے، لیکن آخرت بھی ہماری آخرت ہے، وہاں کے لیے بھی بچانا ہے، وہ جو حضرت عیسیٰ نے کہا ہے نا کہ آدمی کا جہاں دل ہوتا ہے اس کا پیسہ وہیں پہ ہوتا ہے، تو اگر دل آخرت میں تو آدمی ظاہر ہے کہ وہاں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور بھیجے گا، اور جتنا بھیجے گا اسی کے کام آئے گا۔ پھر جو اگلی بات کہی گئی ہے والخیل المسومہ، یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے، مراد ہے یہ اصیل گھوڑے یعنی اچھی نسل کے جو گھوڑے ہوتے تھے ان پر نشان لگا دیے جاتے تھے، تو اس زمانے میں گھوڑے تھے اور اب گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں یہ کتنی بڑی ایک اٹریکشن ہے، ہم شان محسوس کرتے ہیں، ہم سہولت محسوس کرتے ہیں، یہ ضرورت تو اب بنی چکی ہے، لیکن اظہار شان کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں میں تو اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ ایک سال میں ایک گاڑی لیتے ہیں، دوسرے سال میں دوسری لیتے ہیں، تیسرے میں تیسری لیتے ہیں، تو بار بار گاڑیاں بدلنا، نئی سے نئی گاڑیاں لینا، ضرورت بہرحال کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، انسان لے، اللہ کا شکر ادا کرے، سواری بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، انسان کو محتاجی نہیں ہوتی، روڈ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، آپ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ اظہار شان بن جائے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو جتنی ضرورت ہے وہ ضرور پوری کریں، لیکن یہ اظہار شان نہ ہو، یہ کمپٹیشن نہ ہو کہ فلاں نے فلاں گاڑی لی ہے، نئے ماڈل کی گاڑی آئی، ہم نے تو اس معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ اب یہ گاڑی آتی ہے اور اچھی خاصی گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ایک شخص نے لی ہے تو دوسرا پیسے والا کہتا ہے کہ ارے اس کے پاس ہے تو میں بھی لوں گا، بیشتر جو بڑی گاڑیاں آتی ہیں جو ملینز کی ہوتی ہیں لوگ اسی لیے خرید رہے ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنے مال کا ایک غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر اظہار شان، تکبر، نمود و نمائش، یہ چیزیں، اور پھر اسراف، یہ ساری چیزیں پھر یہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگلی جو چیز ہے وہ جو قرآن مجید نے یہاں پر بیان فرمایا کہ والانعامی والحرث، اس زمانے میں کاروبار ایسے ہی ہوتے تھے، ایگریکلچرل ایج تھا، تو مویشی
یہ آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، یا اس سے بھی بڑا جو ذریعہ تھا وہ پیداوار تھی، زراعت تھی، کھیت ہوں آپ کے پاس، کھلیان ہوں، تو جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے وہ ظاہر ہے کہ آمدنی کا اصل ذریعہ ہے۔ اس دور میں کیا ہے، مل ہیں، کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، بزنس ہیں، جابس ہیں، کیریئر جابس ہیں، تو اب ان کو وہی حیثیت حاصل ہے، تو لوگ مرتے ہیں ان چیزوں کے لیے، لوگ مرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے کاروبار ہوں، بینک بیلنس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پیسہ یہیں سے آتا ہے، وہ جس مال کا ہم پیچھے ذکر کر کے آئے ہیں وہ سب یہیں سے آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ اسی دنیا کا سر و سامان ہے، نہ اس دنیا کو رہنا ہے اور نہ اس سامان کو لینا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، یہ ہے اصل بات کہ اصل ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ ٹھکانے کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کمپیریزن کر کے کہ اگر مقصد صرف دنیا ہی ہے اور اس دنیا سے تم نے آخرت نہیں کمائی، یعنی بیوی بچوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں اعلیٰ انسان نہیں بنایا اور اسی دنیا میں تم اپنے لیے لگے رہے، تو پھر سمجھو کہ یہیں رہ جانا ہے۔ اس دنیا کی گاڑیاں، اس دنیا کا مال، اس دنیا کے کاروبار کو اگر تم نے آخرت کے لیے استعمال نہیں کیا تو اس کو یاد رکھو یہیں رہ جانا ہے، یا تو تم نہیں رہو گے یا یہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ اور پھر جب تم اللہ کے حضور پہنچو گے وہاں تم دیکھو گے ایک بہت اچھا ٹھکانہ ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اصل فوکس اس پہ ہونا چاہیے، توجہ یہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دنیا کی ممانعت نہیں کر رہے، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اٹریکشن ہے نا ان چیزوں کی، تو اس سے بھی اچھی چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، ترک دنیا کا نہیں کہہ رہے، آگے اور مزید واضح ہو جائے گی یہ بات۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اٹریکشن ہم نے پیدا کی ہے نا، تو اس سے زیادہ اچھی چیز آگے آ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو عقل مند آدمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس بات کو سمجھ لے کہ بھائی گرچہ یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اٹریکٹیو ہے، لیکن یہیں رہ جائے گی اور اصل ٹھکانہ آگے آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کیا ہے، یعنی کمپیریزن دنیا اور آخرت کا میں کر کے آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا مٹی ہے اور آخرت سونا ہے۔ اچھا چلیے اگر بات یہ ہوتی کہ یہ دنیا مٹی ہے لیکن ہمیشہ رہنے والی ہے اور آخرت سونا ختم ہو جائے گی، تب بھی یہ مٹی بہتر تھی۔ اچھا صورتحال کیا ہے کہ آخرت سونا ہے اور ہمیشہ باقی بھی رہے گی، دنیا مٹی ہے اور ختم بھی ہو جانی ہے۔ اس درجے کا ڈفرنس ہے، تو ہم آخرت کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آخرت ابھی ملی نہیں ہے، انسین ہے، وہ ادھار ہے، اور ہم خدا پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس دنیا کا حال یہ ہے جو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، چھن جائے تو سونا ہے۔ یعنی دنیا کا یہ المیہ ہے کہ ہمیں وہی چیز اٹریکٹیو لگتی ہے، وہی چیز سونا لگتی ہے جو ہمارے پاس نہ ہو۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی آ جائے گا وہ بے وقت ہو جائے گا، تو وہ انسان کو یہی چیز پھر اور سے اور کے اوپر آگے سے آگے کی طرف لے کے جاتی ہے کہ یہ گاڑی نہیں اگلی گاڑی، یہ گھر نہیں اگلا گھر، پیسہ اور کیوں؟ اس لیے کہ جو آ جاتا ہے وہ بے وقت ہو جاتا ہے اور جو نہیں ہے وہ اٹریکٹیو لگتا ہے۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، چھن جائے تو سونا ہے۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ بھائی وہ بہتر ٹھکانہ آگے ہے، اور پھر حضور سے کہا ہے کہ نبی اب کہیے، قل او نبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی نے بتائیے، انہیں سمجھائیے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کیا ہے؟ یہ جو دنیا ہے نا جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے، یہ ساری تفصیل جو پیچھے گزری ہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ کیا ہے اس سے پہلے سمجھ لو کن کی لیے، للذین اتقوا، جو ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیے یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، ترک دنیا کر لیا، نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ یہ رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے نافرمانی چھوڑ دی، جو اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈر کے جنہوں نے زنا چھوڑا، جنہوں نے حرام آمدنی چھوڑی، جنہوں نے نافرمانی چھوڑی۔ تقوی مطلوب ہے۔ تقوی کا مطلب دنیا کو چھوڑنا ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے نافرمانی کو چھوڑنا، یہ ہے اصل میں تقوی کا مطلب، اور یہ خود ایک مطلوب مطالبہ ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ٹھکانہ ان کے لیے، اور وہ بہتر ٹھکانہ کیا ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ زمانہ قدیم میں ایگریکلچرل ایج میں یہ رفاہیت کا معیار تھا،
اور خاص طور پر جن لوگوں کے درمیان قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، یعنی صحرا کے رہنے والے تھے نا، صحرا نشین تھے جہاں نہ پانی ہوتا تھا نہ باغات ہوتے تھے، تو ان کے لیے جس لٹرل مفہوم میں ہم جنت کہتے ہیں، یعنی جنت ہم ایک خاص مفہوم میں کہتے ہیں نا، خدا کی نعمتوں کی جگہ، اس کا لفظی مطلب تو یہی ہے جو بھی میں نے ترجمہ کیا ہے کہ باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، لیکن ہم جنت کو کہتے ہیں کہ مقام ہے جو ہمارے خوابوں کی تسکین ہے، ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے، جہاں پہ ہر نعمت ہوتی ہے، جو بہترین جگہ ہے۔ تو اہل عرب کے لیے، صحرا نشینوں کے لیے اصل میں یہی آئیڈیل پلیس تھا، ایک ایسا باغ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ اور آج بھی بہرحال ہم جانتے ہیں کہ تفریحی مقامات پر ہم لوگ جانتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم بڑے بڑے چاہتے ہیں کہ سبزہ زار ہوں، اور وہاں پر پہاڑ ہوں، اور وہ باغ ہوں، وہاں پر سبزہ ہو، درخت ہوں، اور نیچے دریا بہ رہے ہوں۔ تو ہمارے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ خوبصورتی کا معیار آج بھی یہی ہے، کوئی چیز نہیں بدلی اس کے اندر۔ تو جنت کو بھی اسی حوالے سے بیان کیا ہے، گرچہ جنت یہیں تک نہیں ہوگی، بلکہ ہر طرح کی نعمت ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، وہ ساری نعمتیں وہاں پر جمع ہوں گی۔ تو وہاں پر سب کچھ ملے گا، لیکن مختصر ترین الفاظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو پھر انسانیت نے ہمیشہ جس جگہ کو آئیڈیل سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے لیا، اور خاص طور پر اہل عرب کے پس منظر میں کہ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر اگلا وصف کیا ہے اور اہم ترین وصف، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے یہ جو خلود ہے نا، اگر کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ چھن جائے گی تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ ہمیشہ رہے گی، وہاں موت بھی نہیں ہوگی، موت کو بھی موت آ جائے گی، تو پھر ہے اصل مزہ۔ ہر طرح کی سمجھے نعمتیں ہیں، اور یہ خوف نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے، کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ قرآن نے دیگر مقامات پہ بیان کیا کہ نہ تم نکلو گے نہ تمہیں نکالا جائے گا، نہ تم بور ہوگے، نہ وہاں پہ کسی چیز کی سپلائی کبھی ختم ہوگی، نہ کسی قسم کی ویرائٹی میں کمی آئے گی، بلکہ ہر وقت اتنی ویرائٹی ہوگی اور ہر وقت اتنے مزے ہوں گے کہ تمہیں اچھا ہی لگتا رہے گا، یعنی تمہیں کبھی بوریت نہیں ہوگی، کبھی بیزار نہیں ہوگی۔ تو جنت میں نے اس کو بیان کیا ہے، پڑھایا ہے، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیشہ رہو گے، اس کے چھننے کا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ جو پیچھے دنیا کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ متاع دنیا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کا سر و سامان ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اس نعمت کے اندر رہائش کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ پاکیزہ جوڑے، پاکیزہ بیویاں۔ دیکھیے یہ جو تعلق ہے یہ اصل میں سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر، مرد عورت کا جو تعلق ہے۔ اور پھر اس میں جو خوبصورت ترین بات کہی گئی ہے کہ یہ تعلق اس دنیا میں جو کچھ بھی جسمانی نجاست ہو سکتی ہے، یہ نفسیاتی طور پہ بھی نجاست ہوتی ہے۔ نفسیاتی نجاست کیا ہے؟ مزاج میں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ہی ناگوار ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر غصہ ہوتا ہے، یعنی مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، انسان بد مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی اس تعلق کو بہت ہی برا بنا دیتی ہیں، اور اس کی ساری اٹریکشن ختم کر دیتی ہیں۔ جسمانی نجاستیں بھی یہی کرتی ہیں، اور جو نفسیاتی نجاست ہیں وہ بھی یہی کام کرتی ہیں۔ تو آخرت میں جو تعلق ہوگا، وہاں جو مرد عورت ہوں گے ان دونوں طرح کی نجاستوں سے پاک ہوں گے۔ تو پھر اس تعلق کے کیا کہنے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گویا کہ پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی تھی ان سب کے قائم مقام ہیں۔ یعنی اس کے بعد اللہ نے دنیا کی نعمتوں کا مزید ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ جو چیز ہے میاں بیوی کا تعلق، یہ گویا کہ علامت ہے کہ ساری مادی نعمتیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ یہ بھی سمجھ لیجئے قرآن مجید میں مردوں کی رعایت سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جس سماج میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہاں کا اسلوب یہی تھا، اور زبانوں کا آج تک یہی اسلوب ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خواتین کے لیے نہیں، خواتین کے لیے بھی یہی کچھ، یعنی مرد کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ اگر میاں بیوی اسی دنیا میں بہت اچھا ان کا تعلق ہے، دونوں ہی نیک ہے، تو وہاں پہ خوشی خوشی رہیں گے۔ اگر ان کے کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی جنت میں نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے بھی یاد دیں گے۔ یہی ہے کہ فرض کر لیں تعلق میں تو دونوں پہنچ گئے، لیکن تعلق میں وہ کیفیت نہیں تھی، تو ٹھیک ہے آپ نئے جوڑے کا انتخاب کر لیں۔ سارے وہاں پہ راستے کھلے ہوئے ہوں گے، لوگ جو دل چاہے گا وہاں پہ کریں گے، کسی پہ کوئی جبر نہیں ہوگا۔ تو آزادی ہوگی، بے خوفی ہوگی، ہر طرح کی مادی نعمتیں ہوں گی، اور ان سب کے ساتھ جو ہے، ان سب کے ساتھ روحانیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، قرآن مجید نے دیگر مقامات پر بیان کیا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی طرف سے سلامتی کے فرشتے آ رہے ہیں، اس کی رحمتیں لے کے آ رہے ہیں،
اس کی عنایت کا پروانہ ہمیں ملا ہوا ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہے، تو یہ گویا کہ روحانیت کی ساری جو مقامات ہیں ہمیں مل گئے ہیں۔ تو وہاں پر روحانیت بھی ہے اور مادیت بھی ہے، اور یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مادیت اور روحانیت دونوں کو جمع کر رکھا ہے۔ یعنی آپ دنیا میں رہیے اور اس دنیا سے آخرت کمائیے، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو ممانعت نہیں کرتے، اور آخرت میں بھی یہی تصور ہے، روحانیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس کی عنایت بھی ہے، اور مادی نعمتیں بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی سراپا دعا ہے، اور دعا کس بات کا اظہار ہے؟ وہ ایمان لائے ہیں۔ ربنا اننا آمنا، یہ ہے دیکھیے اہم بات، ایمان لانا پڑتا ہے، اور پھر سراپا عجز ہے، اپنے اوپر فخر نہیں ہے، بلکہ معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ جو غلطیاں ہو جائیں انہیں معاف کر دے، وقنا عذاب النار۔ دیکھیے کس طرح کے الفاظ ہیں، یہ اس شخص کے الفاظ نہیں ہیں جو اپنی بڑائی کے احساس میں زندہ ہو، بلکہ وہ تو جہنم کے آگ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ یعنی وہ بندہ مومن اپنے عمل کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، حالانکہ اب ان کی خصوصیات آگے آ رہی ہیں، اعلیٰ ترین خصوصیات ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کس جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہماری دعائیں تو دنیا سے شروع ہوتی ہیں، دنیا پہ ختم ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے، کہ آخرت میں معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو میں نے جو ناول اب لکھا ہے دوہری کہانی، اس میں یہ بات توجہ دلائی لوگوں کو کہ بھائی اس دنیا میں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کر کے آ رہے ہیں، آپ کو وہی ملے گا۔ اصل میں یہ دنیا اگلی دنیا کی تقدیر لکھنے کی جگہ ہے، پچھلی دنیا میں ہم اس دنیا کی تقدیر لکھ کے آ رہے ہیں، اس دنیا میں ہمیں اگلی دنیا کی تقدیر لکھنی ہے۔ تو صحابہ کرام جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے وہ یہی کرتے تھے، اگلی دنیا کی تقدیر لکھتے تھے، اور یہ دعا اس کا اظہار ہے۔ ان کی دعائیں بھی آخرت کے لیے ہوتی تھی، تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری دعائیں اصل میں کس طرف فوکس ہوتی ہیں۔ منع نہیں کر رہا میں، ظاہر ہے کہ دنیا بھی اپنے رب سے مانگیں گے، لیکن صرف دنیا ہی مانگیں گے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اوصاف کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صبر کرنے والے۔ دیکھیے صبر کا ذکر پیچھے گزرا ہے، اور یہ بہت بڑی انسانی خصوصیت ہے، ناگوار واقعات کو حوصلے کے ساتھ جھیلنا، اور پھر ہر طرح کے حالات میں، اچھے برے حالات میں جو دین کے مطالبات ہیں ان پر ثابت قدم رہنا۔ جگہ جگہ جنت کو اسی کا بدلہ بیان کیا گیا، تو یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ پیچھے بھی گزرا، آگے بھی آئے گا، بہت بڑا وصف ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صدق، یعنی صدق کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل، زبان اور عمل تینوں ایک ہی جگہ کھڑے ہوں، منافقت نہ ہو، آدمی کے دل میں بھی سچائی ہو، زبان پہ بھی سچائی ہو، اور عمل میں بھی ہو، اور پھر وہ سچائی کا ساتھ دینے والا ہو، اس کی مفادات، اس کی خواہشات، اس کے تعصبات اس کی راہ میں نہ آئیں، بلکہ جو حق ہے انسان اس کا ساتھ دے۔ تو یہ وہ وصف ہے جس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور قانتین کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جو اطاعت مسلسل کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ سچائی کو مان لیا ہے، بلکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب حکم ہوگا، جو حکم ہوگا پروردگار ہم مانیں گے۔ یعنی جس طرح ہم لوگ آفسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ملازمین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کام آئے گا اسے کریں گے، اس لیے کہ کام کرنے تو گئے۔ سرکاری ملازمین کی طرح نہیں ہوتے، جن کا کام یہ ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کام کو ٹہلانا ہے، کام نہیں کرنا، ڈیلے کرنا ہے، سستی کرنی ہے، رشوت لینی ہے، نہیں، یہ نہیں طریقہ۔ بلکہ جس طرح پرائیویٹ اداروں میں لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہم آئے ہیں کام کرنا ہے، تو جو کام ملے گا کریں گے، تو یہ قانتین ہوتے ہیں۔ اور پھر انفاق کرنے والے۔ انفاق کیا ہے؟ دیکھیے اس پہ تو میں چونکہ ابھی پیچھے بھی بات کر چکا ہوں کہ جہاں آدمی کا دل ہوتا ہے وہیں پہ اس کا مال ہوتا ہے۔ تو آخرت میں اگر دل ہے، اس کی خواہش ہے، تو بھئی آدمی بھیجے گا نا اپنی آخرت کے لیے، وہاں ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تو آدمی ٹھیک ہے اپنے لیے بھی رکھے گا، لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی کرے گا، اپنے مستقبل کے لیے بھی بچائے گا، لیکن آخرت بھی تو ہمارا ہی مستقبل ہے نا، اس کے لیے بھی انسان انویسٹ کرے گا۔ اور پھر سب سے جو آخری چیز ہے کہ وہ صبح کے وقت، سحر کے وقت استغفار کرنے والی، تہجد کی نماز کا خاص طور پہ ذکر ہے کہ ان کی جو ہے خدا سے تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دن میں تو وہ اس کی بندگی کرتے ہیں، رات میں بھی اٹھتے ہیں، اور جب کوئی نہیں ہوتا تو پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اس کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اخلاص کا آخری مقام ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح کیا کر رہے ہیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں، یعنی تہجد میں اٹھ کے بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی درس کر چکا ہوں کہ ساری نیکیاں کر کے بھی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ آخری مقام ہے
یہ آخری مقام ہے کسی شخص کی کمٹمنٹ کا، اخلاص کا، اس کے عجز کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پہ متوجہ ہوتی ہے اور پھر ٹوٹ کے برستی ہے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔